علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حضرات اکرام، چونکہ خاموشی زیادہ ہے، اس حساب سے جہاں تک میری کانوں کو سننے میں آیا کہ اسٹیج پر جتنے حضرات تشریف فرما ہیں ان لوگوں کی آواز درود پاک آنے کی میرے کان تک پہنچی، باقی آپ میں سے شاید ہی کسی کی آواز پہنچی۔ ابھی نادم صاحب نے بڑا بہترین آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا تھا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بابا فرید نے تمام لوگوں کو اپنی مجلس سے باہر کر دیا کہ جن کی زبان ذکر مصطفیٰ یعنی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے سے خاموش ہے، اور آپ نے کیا فرمایا کہ ایسی زبان کس کام کی کہ جو آقا علیہ السلام پر زور سے درود پاک نہ پڑھ سکے۔ تو آئیے ہم سب اپنی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، آقا علیہ السلام سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اس دعوے کو آئیے ہم اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہوئے میرے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات اکرام، بڑی دیر سے آپ لوگ نعت و منقبت سن رہے تھے اور بڑی خاموشی مجمع میں چھائی ہوئی تھی۔ آج شہر مہوبہ میں عظمت مجدد الفیضانی کانفرنس کے نام سے یہ جو انجمن فیضان سرہند کی طرف سے اہتمام کیا گیا جلسے کا، ماشاءاللہ آپ لوگ تشریف رکھیں، اس میں لائیں۔ میں بھی چند باتیں حضرت امام ربانی قیوم زمانی قندیل نورانی غوث سمدانی مجدد الفیضانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، عظمت مجدد الفیضانی زندہ باد، عظمت مجدد الفیضانی زندہ باد، فیضان اولیاء کرام زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ اپنی ماتھوں کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب تقریباً تشریف آوری ہو چکی ہے، میرے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کو مفتی صاحب کا خطاب سننا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو خصوصی خطاب سننا ہے، جو ہمارے مہمان دہلی کی سرزمین سے آئے ہیں، حضرت علامہ نبی افضل صاحب مجددی صاحب، آپ کو ان کا بھی خطاب سننا ہے۔ تو حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگوں کے لیے یہ نام نیا سا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسا مرد مجاہد بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ دین کی تجدید، من یجدد لہا دینہا، جو دین کی تجدید یعنی جو دین میں خرابیاں آ جاتی ہیں،
جو دین میں بدعتیں آ جاتی ہیں، قباحتیں آ جاتی ہیں، غلط غلط رسومات شامل ہو جاتی ہیں، اس کی کیا کرتا ہے؟ تجدید کرتا ہے، یعنی اس کو از سرے نو پھر سے بحال کرتا ہے۔ کب؟ ہر 100 سال کے بعد، 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ایک مجدد آتا ہے۔ لیکن ہر 100 سال میں ایک مجدد تو آتے رہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1000 سال کے بعد ایک ایسا مرد مجاہد دنیا کے اندر آیا کہ جسے دنیا ان کے نام سے کم، ان کے لقب سے زیادہ پہچانتی ہے، جنہیں ہم اور آپ مجدد الفسانی کہتے ہیں۔ مجدد الفسانی یعنی ہزار دویم کا مجدد۔ آپ کا اصل نام شیخ احمد فاروقی ہے، لیکن لوگ آپ کو آپ کے نام سے کم اور آپ کے لقب یعنی مجدد الفسانی کے نام سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن ہر سال یعنی ہر 100 سال میں آنے والا مجدد اور 1000 سال میں آنے والے مجدد میں کیا فرق ہے؟ یعنی جو 100 سال میں آتا ہے مجدد وہ بھی دین کی تجدید کرتا ہے، 1000 سال میں جو آتا ہے وہ بھی دین کی تجدید کرتا ہے۔ تو معلوم چلا حضرت مجدد پاک خود اپنے مکتوبات میں بیان فرماتے ہیں کہ جس طرح 100 اور 1000 کے عدد میں فرق ہے، اسی طرح 100 سال کے اور 1000 سال کے مجدد میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح 100 سال کے مجدد کے کام کرنے میں اور 1000 سال کے مجدد کے کام کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا 100 سال کے مجدد کئی آئے، جس میں ایک ذات بڑی نمایاں ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، ان کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کر کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بریلوی ہیں، کہتے ہیں نا، جنہیں آج دنیا سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں۔ لیکن آج چونکہ ہم لوگ حضرت مجدد الفسانی کے بارے میں سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بہت ساری بات میں تو مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا، ابھی آپ کو مجھ سے بڑوں سے آپ کو بہت ساری باتیں سننی ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش شہر سرہند میں ہوئی 971 ہجری میں، اور آپ کی پیدائش سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں نا، وہ بھی آپ کے آنے کی بشارت دیے تھے۔ حضرت داؤد طیسری فرماتے ہیں کہ ہر ستارے کی جو مدت ہوتی ہے وہ 1000 سال ہوتی ہے، اور اولو العزم رسول جو ہوتے تھے نا، ان کی شریعتیں بھی 1000 سال تک ہوتی تھی۔ 1000 سال کے بعد یہ اس کی شریعت میں تبدیلیاں ہوتی تھی، وہ دوسری چیزیں نافذ ہوتی، حکم آتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس امت محمدیہ میں بھی 1000 سال کے بعد جب فتنہ اٹھے گا اور جب دین میں خرابیاں بگاڑ ہو جائیں گے اور دین میں بدعتیں عام ہو جائیں گی، تو 1000 سال کے بعد ایک ایسا مرد مجاہد آئے گا جسے دنیا مجدد الفسانی کے نام سے جانی پہچانتی رہے گی۔ اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جنہیں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک دن حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراقبہ فرما رہے تھے، مراقبہ کر رہے تھے، اور آپ نے مراقبے میں یہ مشاہدہ کیا کہ ایک نور ایسا دنیا کے اندر ظاہر ہوا، ایک نور دنیا میں ایسا ظاہر ہوا کہ جس کی روشنی سے ساری دنیا منور ہو گئی۔ یہ دیکھا جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تو کہا پروردگار یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے عبد القادر، تمہارے بعد اس امت میں ایک ایسا فرد پیدا ہوگا کہ اس کے نور سے تمام بدعتیں مٹ جائیں گی اور سارے کی سارا عالم اس کے نور سے منور و مجلہ ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا سرکار سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اب جو زیب تن جبہ کیا تھا نا، آپ نے اسے اتارا
اسے طے لگایا اور اپنے جانشین اپنے خلیفہ کو دیا، کہا کہ سنو یہ میری وصیت ہے کہ اس جبے کو اپنے بعد آگے منتقل کرتے رہنا اور کہنا کہ تم میں سے جو شیخ احمد کا زمانہ پائے تو عبد القادر کی طرف سے اسے یہ جبہ عطا کر دینا۔ لوگوں نے کہا ملا تو جبہ تھا، لیکن عشق والوں نے کہا غوث اعظم نے جب وہ جبہ اتارا تو اپنا نائب منصب غوثیت کبریٰ اس میں پوشیدہ کر کے گویا حضرت مجدد پاک کو منصب غوثیت کبریٰ میں اپنا نائب بنا دیا۔ گویا آپ نے اس جبے کے اندر وہ نائب غوثیت کبریٰ کا جو منصب تھا اسے پوشیدہ کر کے منتقل کیا، اور جب یہ جبہ کیتھل کی سرزمین پر شاہ کمال کیتھلی کے پاس آیا تو آپ نے اپنے پوتے شاہ سکندر کو وصیت کی، کہا بیٹا تم میرے جانشین ہو، یہ جبہ شیخ احمد کو دے دینا، کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت فرمائی تھی۔ حضرت شاہ سکندر نے سوچا یہ گھر کی میراث ہے، یہ گھر کی چیز ہے، باہر کیوں جانی چاہیے، یہ گھر کی چیز گھر میں رہنی چاہیے۔ آپ نے دیا نہیں۔ دوسری روز شاہ کمال کیتھلی نے خواب میں آ کر کہا بیٹا شاہ سکندر تم نے جبہ شیخ احمد کو نہ دیا؟ آپ نے کہا کل کے صبح دے دوں گا، دوبارہ پھر نہیں دیا۔ پھر آپ کے خواب میں آئے، کہا شاہ سکندر تم نے جبہ نہیں دیا، کہا جا کر دے دینا۔ حضرت شاہ سکندر گئے، پاپ یادہ سرہند جاتے ہیں اور جا کر حضرت مجدد الفسانی کے اوپر وہ جبہ رکھ دیتے ہیں۔ حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں جس وقت غوث اعظم کا وہ جبہ میرے اوپر رکھا گیا، وہ یہ قادری فیضان سے غوث پاک نے مجھے مالا مال کر دیا۔ وہ حضرت مجدد الفسانی، کون مجدد الفسانی؟ وہ جسے اللہ نے ہزار دویم کے مجدد بنایا۔ اور الحمدللہ شہر محبہ میں جو نقش بندی مجددی ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، ہر ایک خوش نصیب ہے، ہر سلسلہ اپنا بہتر۔ میں کسی سلسلے کو نیچا نہیں کہتا، سارے سلسلے مدینے جاتے ہیں، طریقے الگ ہیں لیکن جانا سب کو مدینہ ہی ہے۔ جو سلسلہ مدینے سے ہٹ گیا وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاص طور پر سلسلہ نقش بندیاں چونکہ اس کے امام جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سلسلہ نقش بندیہ کے امام کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کون ہے؟ افضل الصحابہ، خلیفہ اول بلا فصل۔ حضرت ابو بکر صدیق سے چلتا ہوا یہ سلسلہ حضرت مجدد الفسانی تک، وہاں سے چلتے 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 ہم جدا گانا جس شیخ سے مرید ہیں اس شیخ تک آیا اور اس سے ہم تک آیا، وہ مجدد الفسانی۔ اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کمالات ہیں، کتنے بیان کیے جائیں۔ بڑوں نے کہا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے ولایت کا ادراک کرنا یہ ہر ایک انسان کے بس میں نہیں ہے۔ بڑوں نے ان کی ولایت کا ادراک کیا لیکن آج تک وہ مقام تک پہنچ ہی نہیں پائے جو مقام اللہ نے حضرت مجدد الفسانی کو عطا فرمایا۔ اب مجدد الفسانی نے کام کون سا کیا کہ دنیا آپ کو مجدد الفسانی کہتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہر مجدد آیا، ہر ایک نے دین کو اصلینوں تازہ کیا، اس میں بدعات کو مٹایا، جو سنتیں مٹائی جا رہی تھی اس کو پھر سے زندہ کیا، یہی سارے کام کیے۔ تو ہم ذرا اس کے پیچھے کے منظر کو دیکھیں۔ حضرت مجدد الفسانی کو اللہ نے کب بھیجا اور اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا بادشاہ اکبر کا۔ یہ بادشاہ اکبر یہ بڑا خرافاتی بادشاہ تھا۔ پہلے تو یہ بڑا نیک تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بادشاہ شروعاتی دور میں اتنا نیک تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا، لیکن تھا جاہل، پڑھے لکھے نہیں تھا لیکن نیک اتنا تھا۔ علماء فرماتے ہیں مورخین نے لکھا 5 وقت کی نماز وہ بھی باجماعت ادا کرتا تھا، تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ مورخین نے فرمایا کہ کبھی سفر میں جاتا
تو وہ 4 لوگ 5 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتا تاکہ سفر میں نماز باجماعت ادا کر سکے. اتنا نہیں علماء کو بلاتا اپنے دربار میں بیٹھ کر مسئلہ مسائل پر گفتگو کرتا, ان سے مسائل پوچھتا, سیکھتا, دین کا علم لیتا. اب اس کے اندر ایسا بگاڑ کہاں سے آ گیا, ایسی چیزیں اس کے ذہن میں آئی کہاں سے, اس نے دین اکبر یعنی ایک ایسا دین بنایا جسے دین الہی کہا جاتا ہے, اس کو نافذ کرنے کا فیصلہ لے لیا. یہ ذہن میں آیا کیسے, میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں. اس وقت کیا تھا کہ علماء ان کے دربار میں آتے, مسائل پوچھتے, اس کے بعد کیا کرتے, بادشاہ سے انعام سے نوازتے. ادھر سے پھر کوئی آتا, پھر اس سے مسائل پوچھتے, پھر انعام سے نوازتے. ایسے کرتے 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 دور دراز علاقوں سے بادشاہ کے دربار میں لوگ آنا شروع کر دیے. ہر ایک انسان, ہر ایک عالم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کاش کہ میری جو ہے رسائی جو ہے بادشاہ کے دربار تک ہو جائے, میں بھی ان کے سامنے کچھ مسائل پیش کروں, وہ بھی مجھے انعام اکرام سے نوازے. یعنی مال و زر کی ہوس اور دنیا کی دولت کی محبت میں لوگوں کو اتنا نیچا کر دیا کہ مورخین نے لکھا کہ جب بادشاہ کے دربار میں علماء کا ازدحام لگنے لگا, بھیڑ لگنے لگی, تو حال یہ ہو گیا کہ ایک عالم دوسرے عالم کو نیچا گرانے کے لیے اسے کوئی کھیت بندی کہہ دیتا, کوئی گمراہ کہہ دیتا, حتیٰ کہ ایک عالم دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانے لگا. ایک آتا حج کو فرض کہتا, دوسرا آتا کہتا نہیں حج فرض کرنا فرض نہیں. ایک آتا کہتا زکوٰۃ دینا فرض ہے, دوسرا آتا کہتا زکوٰۃ دینا فرض نہیں. ایک آتا کہتا روزہ رکھنا فرض ہے, دوسرا آ کر کہتا نہیں فرض نہیں ہے. ایک آ کر کہتا کہ غسل کرنا یہ واجب ہے, دوسرا آ کر کہتا نہیں نہ بھی کرو تب بھی نماز پڑھ سکتے ہو. یعنی حال یہ ہو گیا کہ ایک بات وہ کہتا, اس کی کاٹ پر دلیلیں دے کر اس بات کو وہ کاٹ دیتا. اکبر یہ باتیں سنتا تھا اور دیکھتا تھا, لیکن ذہن بہت بہترین تھا, وہ بڑا حکمت والا تھا ان پڑھ, باتیں سب سمجھتا تھا. اس کے بعد حال یہ ہو گیا, دیکھا یہ بھی اسلام کو ماننے والا, یہ بھی اسلام کو ماننے والا, یہ بھی آقا علیہ السلام کا امتی, یہ بھی آقا علیہ السلام کا امتی. یعنی ایک دین کو ماننے والا, لیکن باتیں یہ کچھ اور کرتا ہے, یہ باتیں کچھ اور کرتا ہے, وہ باتیں کچھ اور کرتا ہے. یہ کہتا ہے حج کرنا فرض ہے, وہ کہتا ہے نہیں نہ بھی کرو کوئی بات نہیں. یہ کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے, وہ کہتا ہے نہ بھی پڑھو کوئی بات نہیں. یہ کہتا ہے روزہ رکھنا فرض ہے, وہ کہتا ہے نہ بھی پڑھو کوئی بات نہیں. یہ کہتا ہے غسل کرنا واجب, وہ کہتا ہے نہ بھی کرو تب بھی چل جائے گا. یعنی ایک دین کو, ایک شریعت کو ماننے والا, اور ان کے ذہنوں کے اندر, ان کے درمیان ایسا تضاد, ایسا جو ہے ڈیفرنٹ, ایسا فرق. تو جب بادشاہ نے یہ دیکھا تو اسے یہ سمجھ میں آ گیا یہ سارے کے سارے علماء یہ سارے لالچی ہیں, اور دنیا کے مال اس کی ہوس میں آ کر غلط مسائل بیان کرتے ہیں. حتیٰ کہ حال یہ ہوا کہ بادشاہ نے اپنے دربار کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ اب سے میرے دربار میں کوئی عالم آئے نہیں. اب بتائیے عالم کون ہوتا ہے؟ علماء وہ ہوتے ہیں جو نائب رسول جی نے کہا گیا ہے, جو آقا علیہ السلام کی نیابت کرتے ہیں. یعنی آقا علیہ السلام نے جو دین کو لائے, اس دین کو پھیلاتے ہیں, لوگوں میں بانٹتے ہیں, لوگوں کو سکھاتے ہیں. لیکن ان کی حال کیا ہو گئی, بادشاہ نے پابندی لگا دی اور کہا کہ کوئی عالم میرے دربار میں آئے. اب جب عالم کا دربار میں آنا بند ہوا تو بادشاہ کو علم ملنا ختم ہو گیا. ادھر سے 2 بڑے بڑے جاہل تھے جنہیں فضل اور فیضی کہا جاتا ہے. انہوں نے دنیاوی منصب کے خاطر اکبر کو رگڑانا شروع کر دیا اور کہا کہ بادشاہ اکبر, بادشاہ سلامت, کیوں نہ ایک ایسے دین کی ابتدا کی جائے, ایک ایسے دین کو ایجاد کیا جائے کہ جس میں تمام مذاہب کو شامل کر لیا جائے. اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تمام مذاہب کے چیزوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا تو اس سے آپ کی سلطنت بھی بچی رہے گی اور آپ بادشاہ لمبے وقت تک یہاں پہ حکومت کر سکتے ہیں. اب یہ جب اس نے سنا بادشاہ اکبر نے کہا بات تو تم نے ٹھیک ہے, مشورہ تو تم نے صحیح دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت.